بہت سال پہلے مجھے بڑا ایک سیریس میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ ایکسیڈنٹ واز بیڈ انف بٹ واز ورس واز دا سرجری وچ واز ٹوٹلی میسڈ اپ ہیئر ان کراچی. سو اس کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو گو ٹو لنڈن اینڈ ویئر آئی واز ان دا ہاسپٹل فار almost a year and underwent one surgery, 2, 3, 4, 7 surgeries. And by the time I went after the fifth, then I thought that the doctor was going to say, okay, you can now go home. He came and he said, no, again, the bone infection has come. So جب میں وہاں لیٹی رہتی تھی لنڈن کلینک میں تو مجھے باہر کھڑکی کے باہر بڑی آوازیں آتی تھیں، لوگ پھر رہے ہیں، ہنسی مذاق. تو میں بہت ایک دم ریزیلینس تو میرے لیے ہو گیا تھا بیکاز آئی تھاٹ کہ میرے بچے ہیں، آئی ہیو ٹو ریکور. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی اسٹارٹیڈ چیلنجنگ مائی فیتھ. آئی کیپٹ سیئنگ کہ اللہ آپ نے کیوں مجھے یہ کیا؟ میں آئی ایم اے نائس پرسن، آئی ہیونٹ ہارمڈ اینی بڈی، وائی می؟ وائی شوڈ آئی ہیو سفرڈ اینڈ دین کنٹینیو سفرنگ؟ آئی ایم اے گڈ پرسن. تو اس سے مجھے کافی تکلیف ہوئی اینڈ آئی سیڈ کہ نماز پڑھوں نہ پڑھوں چھوڑ دوں، اللہ رحمان رحیم ہے، حکیم ہے. But why did he do this to me? And I started blaming myself. Is he punishing me for something? And I didn't get any answers. So there were 1 or 2 close friends who were visiting London, and one came and I told her, and she brought me the Quran Sharif. And then she said کہ دیکھو تم مایوس نہ ہو، تم حضرت ایوب کی دعا پڑھو اور حضرت یونس کی دعا پڑھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پڑھا بٹ I still felt very depressed. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ is this a normal sort of challenge one can go through when one has been lying in a foreign country helpless through mistakes of someone else and then questioning why is God not curing me? تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اگر اس طرح کی بات ہو تو انسان اپنے آپ کو کس طرح اسٹرینتھ دے. ایک تو یہ کہ ریزیلینس کے جی بچے ہیں must get well, بٹ یہ جو اللہ میں ایمان میں اللہ کی طرف سے ہوا ہے، آزمائش ہے، اللہ نے کیا، اللہ شفا دے گا، اس کو کس طریقے سے انسان مضبوطی سے سمجھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ واٹ آئی جی آئی تھنک سو یو کین آلویز لیٹ می نو. آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر میرا جواب جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دیکھیے یہ بات جو ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایکٹیو ہونے میں، اپنی زندگی کے بارے میں ایکٹیو ہونے میں ایک فیتھ کو اپنے اس جگہ پہ رکھیں. گاڈ از ایکچولی رننگ مائی لائف. جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. یہ جو بات ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اگر ساری زندگی گزر گئی اور ہم نے یہ نہ سمجھا ہو، جو کچھ ملا اس کو اپنا حق سمجھا، اور جو کچھ نہیں ملا اس کے بارے میں شکایت کی. اگر یہ ہماری زندگی رہی ہے تو جب اتنی بڑی آزمائش آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ آ جاتی ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. یہ جس وقت ہم فیتھ کے اوپر جائیں گے تو اس میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو ہم ایکٹیو نہیں کر سکے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن، مے بی وی ور براٹ اپ ان دس وے، مے بی وی نیور پونڈرڈ اباؤٹ اٹ، کہ یہ جو کچھ ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ اس وقت اگر ٹھیک سانس آ رہی ہے، یہ اس وقت اگر میں ایک کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھا ہوں، کمرہ میرا کمفرٹیبل ہے، اس میں آب و ہوا ٹھیک ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ جھگیوں میں بیٹھے ہیں، دھوپ کے ڈائریکٹلی دھوپ کے اندر بیٹھے ہیں، اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے. کم از کم اتنا کر سکتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے، اٹس ناٹ فار سم تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ فار ہم. یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ میں نے کچھ کیا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ آزمائش ہے. اس کو ہم نے آئندہ بڑی ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو لے کے آنا ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ ہم زبان زدے عام چیز ہے نا جی، ہم بولتے بہت ہیں، بلکہ یہ صرف مسلمان نہیں بولتے. اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر مذہب کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی آزمائش ہے، لیکن وہ اسی چیز کو سب سے زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لائف ایز اے ٹیسٹ از سم تھنگ وی ہیو نیور ریئلی انٹرنلائزڈ. حالانکہ یہ بہت زیادہ بولا ہے، یہ اتنا بولا ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. آپ سوچئے نا ذرا کہ جتنے بھی لوگوں سے آپ ملتے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دے ہیو نیور ریکگنائزڈ اٹ،
یہ زندگی آزمائش ہے. ان کو جیسے ہی کوئی پرابلم پڑتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اب جاتی ہو گئی ہے. وائی ڈیڈ آئی ڈیزرو دس, یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. یہ سوال اس وقت نہیں پیدا ہوتا انفارچونیٹلی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں کہ وائی ڈیڈ آئی ڈیزرو دس, ہو الاؤڈ می, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. یعنی گولیاں تو بہت سارے لوگوں کو, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں تو کتنے ہی لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اینڈ دے ہیو ڈائیڈ. سروں پہ لگی ہوئی ہیں, کندھوں پہ لگی ہوئی ہیں, دلوں پہ لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اس وقت آپ کو موقع دیا وہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن سے گزار کر وہ جو زندگی میں آپ کو خدا کو ایکٹیو کرنا تھا, اگر وہ آرام میں نہیں ہو سکا تو اس میں کر لیں. اس لیے کہ الٹیمیٹلی میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے. یہ جو ایک ایک دن میسر ہے نا جی, ابھی یہ چاہے 5 دن رہ گئے ہیں یا 10 دن رہ گئے ہیں یا 500 رہ گئے ہیں, اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک ایک دن جو میسر ہے اس کو خدا کی اس قربت کے لیے یوز کریں. اینڈ یو ول سی کہ یہ جو آزمائش پڑی میرے اندر, یہ کتنی بڑی بلیسنگ ثابت ہو گئی میری آخرت کے لیے. اگر زندگی ہی پر نظر ہے, اگر زندگی ہی دیکھ رہے ہیں آپ, تو پھر اٹس اے ڈائر اسٹیٹ, انفارچونیٹ. پھر تو آپ کے ساتھ صرف کانسولیشنز دی جا سکتی ہیں جی, کانڈولینسز کیے جا سکتے. بہت افسوس ہے جی, بہت افسوس, کیا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ دس واز سو بیڈ وین یو لک ایٹ دا ہول پکچر. Then I started blaming myself کہ میں نے کہیں غلطی کی ہے. That was the thing. Then I sort of said کیا میں نے کیا to have deserved this. یہ جو ایک guilt لیٹے لیٹے پلنگ پہ ہونے لگا, ساری چیز جو ہے punishment ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا, ابھی آپ سے گزارش یہ کی ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. میں نے ابھی یہ گزارش کی کہ یہ چیز جتنی زیادہ بولی جاتی ہے اتنی ہی کم سمجھی جاتی ہے. یہ بات کہ ہم دنیا, یہ زندگی ہماری آزمائش ہے, یہ جتنا ہم بولتے ہیں اتنا ہی کم سمجھتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے کہا کہ پہلے میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیوں کیا, پھر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ یقیناً میرے کسی کیے کا عمل کا کوئی سزا ہے. یہ دونوں ہی غلط ہیں بات. وہ جو آپ کو ملا تھا وہ کوئی جزا نہیں تھی, اور جو آپ کو تکلیف میں ڈالا گیا وہ کوئی سزا نہیں ہے. یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اس میں آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت میں اور تیسری حالت میں اور چوتھی حالت میں ڈالا جائے گا, اور بیسیکلی یو ول ارن یور ہیئر آفٹر ناٹ آن دا بیسس آف دا سچویشنز دیٹ یو فیس. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ تکلیف آپ کے لیے آسانی کا باعث نہیں بنے گی. آپ کی اس تکلیف پر آپ کا رسپانس آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے گا, جو آپ نے کیا ہوگا. تکلیف تو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, تکلیف کوئی آپ نے چوز تو نہیں کی. تو جس وقت میں اس تکلیف پر اچھا رسپانس دیتا ہوں تو پھر وہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ طہور انشاءاللہ. یہ میرے لیے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق میں نے تلف کیے ہوں گے یا کسی اور کو کیے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے شاید پاک کر دے گا. بٹ مائی رسپانس از واٹ ول ڈیسائڈ, اٹ از ناٹ دا سچویشن. بدترین مشکل میں بھی یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ واویلا ہی کرتا ہے, وہ فوت ہو جائے, تو اس پر تو کوئی اجر نہیں ملے گا اس کو اصل میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس جگہ پہ لے کے آنا ہے کہ میں بندہ ہوں, میرا رب مجھے یہ اپرچونیٹیز دے رہا ہے. کبھی اچھے حالات میں, دیکھیے پرابلم یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم اچھے حالات کو آزمائش سمجھتے نہیں ہیں. اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں انعام مل رہا ہے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں مل رہا ہے, کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا. ہمیں وہ جب پرابلم آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے اوہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. نہیں, پکڑ نہیں لیا, اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونیٹی دے دی ہے. ڈو یور بیسٹ ہیئر.